بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہ گار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہ گاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نام ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گناہ گار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے۔ اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہ گار لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے کہ واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو رو کر کہیں گے کہ اے جبرائیل، آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہ گاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار کے پاس پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ تو جنت کے اندر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جبرائیل، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتا دیکھیں گے تو فرمائیں گے اے جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہ گاروں کا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہ گار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جائیں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام ایک اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ وہ یہ اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں،
تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی بھی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے، اس لب میں اس امت کے کھربا کھرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی گناہ گار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔